اللہ نے مقام اور جگہ کا ذکر کیا کہ عورت نے ٹھہرنا کہاں ہے، رہنا کدھر ہے، زندگی کدھر گزارنی ہے، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کی چار دیواری میں اس عورت نے زندگی گزارنی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس عورت کی اب جو زندگی ہے اس چار دیواری سے باہر نہیں گزر سکتی۔ اگر یہ گزارے گی تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہی ہے۔ اب کچھ جواد شکلیں بھی اس کے اندر آتی ہیں جن کے اندر جو ہے اس عورت کو اجازت دی جاتی ہے، ان کو بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا۔ عورت کا جو اصل مقام ہے، عورت کی جو اصل جگہ ہے، وہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یہ عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائے۔ اور اس کو حکم یہاں تک دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا فرضیت والا عمل کہ جس کے لیے کائنات کے کسی شخص کو کوئی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ بندہ مجنون اور پاگل نہ ہو، اس کے علاوہ بندہ بیمار ہے، جیسی حالت میں ہے، جیسا بھی ہے، وہ چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا، اس نماز کے لیے اس کو معافی نہیں ہے۔ ایک نبینہ جو ہے وہ کہتا اللہ کے نبی میں مسجد میں نہیں آ سکتا، رات کو نظر نہیں آتا، جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے میرے لیے کوئی مسافر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اذان کو اگر سنتا ہے تو نماز مسجد میں آ کے ادا کر۔ تو عورت کے لیے کیا حکم دیا؟ اللہ نے کہا کہ تم نماز اپنے گھر کے اندر پڑھے، نماز اپنے گھر میں پڑھے گی، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ مسجد میں آنے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عورت جو ہے نماز اپنے گھر میں پڑھتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حمید جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگی مسجد میں، وہ انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد میں جاؤں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ سلسلہ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صحابیہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر نماز پڑھی۔ یعنی یہ جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ والا اللہ نے اعلان کر دیا، اس کے بعد یہ عورتیں، یہ خواتین اتنی پابند ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے چار دیواری کے اندر ہی اپنی زندگی کا سارا سلسلہ چلانا شروع۔ آج کہتے ہیں نا جی ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ میرے بھائیو، اسلام کو سچ کر کے دیکھو، آپ کو سمجھ آئے گی جو تحفظ، جو حقوق اسلام نے اس عورت کو دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر بند ہو گئے۔ اب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اس آیت کے حکم میں دو چیزیں جو ہے اس عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کا واضح طور پہ یہ حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں خواتین ہوتی ہیں۔ اور یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوتا ہے، وہ خواتین جو گھر میں موجود ہیں ان کو یہ اجازت ہے، اسلام ان کو یہ حکم دیتا ہے، وہ آپ کے گھر میں داخل ہونے والا جو ہے آپ اس کو ایک ہاتھ میں
پکڑ لے، پکڑ کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، اسلام کے اندر آپ کے کوئی حد نہیں۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اس قانون کو اس عورت کے لیے تحفظ قرار دیا کہ یہ جو چار دیواری کے اندر رہ رہی ہے، اس کو اتنا سکون ملنا چاہیے، اتنا امن ملنا چاہیے، اس چار دیواری کے اندر کوئی اگر نظر ڈال کے دیکھنے کی، جھانکنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس عورت کی سب سے سکون والی، امن والی، تحفظ والی جگہ صرف اور صرف گھر، صرف اور صرف گھر۔ اور اگر یہ عورت جو ہے گھر سے نکل پڑی تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے لعنتیں ہی لعنتیں برستی۔ یہ حدیث کے اندر واضح چیزیں بنتی۔ اور اگر گھر سے اکیلی نکلی ہے، تنہائی میں نکلتی ہے، اور گھر میں اس کی جو صورتحال ہے اسی انداز سے باہر نکل گئی، لوگوں سے میل ملاپ کرتی ہے، اپنی چاہے ضروریات ہی کیوں نہیں پوری کر رہی، لیکن اگر اکیلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت نے کسی غیر محرم کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار لیا ہے تو اس عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حکم آ گیا، المرأة عورة فإذا خرجت استفرشها الشیطان۔ یہ عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اگر یہ پردے سے باہر نکل جائے، گھر سے باہر نکل جائے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ استفرشها الشیطان۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی رسوائی اس عورت کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر یہ عورت جو ہے اس معاشرے کے اندر چاہے تو سب سے بڑی تباہی اور بربادی لا سکتی۔ استفرشها الشیطان۔ عورت جیسے ہی اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے اوپر اللہ کی رحمتیں تب نازل ہوتی ہیں جب یہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں چار دیواری میں بند کر دیتی، پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر یہ عورت مارکیٹ میں نکلتی ہے، خود خرید و فروخت کرتی ہے، خود شاپنگ کرتی ہے، خود اپنی ذمہ داریاں جو مردوں کو اللہ نے دی ہیں وہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جس کے پیچھے شیطان لگ جائے اس کو پھر خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے قانون جو بنائے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ جو آج پیدا ہوا ہے صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام حقوق نہیں دے رہا، لیکن میں دیکھوں اسلام کا کلچر کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی، آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے والی صحابیات کا طرز زندگی کیسا، ان کے رہن سہن کیسے ہیں، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، ان کی طرف دیکھوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر جب یہ حکم نازل کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئی۔ اور صحابیات بیان کرتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی موجود تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت اپنے گھر سے اکیلی نہ نکلے۔ تو ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی، میری عورت تو حج پر گئی ہوئی ہے اور میرا نام جو ہے فلاں غزوے کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ مارکے میں جانا ہے،
کٹواؤ اور اپنی بیوی کی طرف چلے جاؤ، اس کو اکیلا کیوں چھوڑو؟ اگر حج اور عمرہ جو ہے یہ تنہائی میں نہیں کر سکتے تو دنیا کے کاروبار اور دنیا کی اشیاء باقی ضرورت کی چیزوں کے لیے اکیلی تنہا عورت نہیں کر سکتی ہے گھر سے۔ اس لیے سب سے بڑی اس کے لیے قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ صرف اور صرف اس کا گھر۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اسلام کے نے اس عورت کے تحفظ کے لیے بیان کی، اللہ اکبر، مرد و زن کا اختلاط۔ یہ مرد و زن کا اختلاط جو ہے، یہی کہتے ہیں کہ روشن خیالی جس کو نام دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو مردوں کو دیے گئے، اسلام نے عورتوں کے حقوقوں کو سلب کر لیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ یہ وہی چیز ہے، مرد و زن کا اختلاط ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں معاشرے کے اندر ان کو مقام ملنا چاہیے، وہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کے مردوں کے شانہ بشانہ آئے، کاروبار کریں، تجارتیں کریں، زندگیاں گزارے جس طرح مرد اپنی زندگی گزار رہے ہیں، امن و امان سے، سکون سے گھر سے نکلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی گھروں سے نکلنی چاہیے، کاروبار کرنے چاہیے، تجارتیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سارا دن مرد جو ہے وہ مشقتیں محنتیں اٹھاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے، یہ عورتیں بھی وہاں پر جائیں، دھکے کھائیں، ذلیل ہو، اس کے بعد کریں۔ مرد و زن کا اختلاط ہمارے اس پاکستان کے ملک، وہ ملک جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا، اس ملک میں جو ہے اس قانون کے لیے آوازیں اٹھائی گئی کہ عورتوں کو معاشرے کے اندر نکلنے دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، مرد و زن کا اختلاط اصل تصویر کیا ہے؟ اصل تصویر مغرب کا کلچر دیکھ لیجئے، یورپین ممالک کی تصویر کشی کر لیجئے، ان کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ نکلتی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، تجارتیں کر رہی ہیں، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، یہ اولادیں کسی طرح پیدا کر کے روڈ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مرد و زن کا اختلاط شروع ہو گیا تو پھر یہ تہذیب، یہ نظام گندا ہو جائے گا۔ اسی لیے اس اسلام نے اس عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا کہ تیری سب سے بڑی امن والی جگہ، تحفظ والی جگہ گھر کی چار دیواری، وہاں پر تجھے کوئی نہیں چھیڑے گا، کوئی نہیں تنگ کرے گا۔ اگر تیری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے تیرے گھر کے سراغ سے تجھے دیکھنے کی جرت کی، اسلام تجھے حکم دیتا ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ۔ سب سے بڑی قرارگاہ اس عورت کے لیے جو ہے اس کا گھر قرار ہے۔ اللہ اکبر، مرد و زن کا اختلاط اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آسمان کے رب نے قانون بنایا، کہا عورتوں، اللہ کے ہاں اسلام نے جس عورت نے اسلام کو قبول کر لیا، اس عورت کے لیے اللہ کا یہ حکم آ گیا، اگر تم گھر میں اکیلی ہو، گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے تو تم نے جب اس کا جواب دینا ہے تو تمہارے لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو دل کا مریض ہوتا ہے نا وہ بڑی جلدی ٹپک پڑتا ہے۔ تو عورت کو کیا حکم دیا اللہ نے کہ تیرے دروازے پہ دستک ہو، گھر میں کوئی مرد ہے تو پہلے وہ جواب دے، اگر مرد نہیں ہے مجبوراً تجھے بولنا پڑے تو اپنے لب و لہجے کے اندر جو ہے سختی پیدا کر، تاکہ جو دل کا مریض ہے وہ تیرے اوپر قابو نہ پا سکے۔ اب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتے جی لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے حکم دیا اس عورت کو کہ تو اپنے لہجے کو گرم رکھ، تاکہ سوال کرنے والا جو ہے وہ وہیں سے پلٹ جائے، اسے سمجھ آئے کہ اس گھر میں جو ہے مرد کوئی موجود نہیں ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اگر کوئی تمہارے اوپر حاوی ہونے کی بات کرنے کی تم سے کوشش کرتا
قولا معروفا، تم سیدھی سی بات کر دو، کوئی ٹیڑھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت کو اللہ نے گھر کی چار دیواری میں یہ حکم دے دیا کہ تو جو ہے نرمی سے بات نہ کر، سختی سے بات کر، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے اس بات کا جواب دے دے۔ نرمی اس کے ساتھ جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ تیرا نرمی رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور آج ہمارے محلوں میں، علاقوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی کپڑے بیچنے والا یا سبزی بیچنے والا آ جائے نا تو اللہ معاف کرے میری مائیں بہنیں اس کے پاس ایسے ہجوم کے ساتھ کھڑی ہو، یہ غیر محرم ہے۔ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ کا قانون بڑا سخت ہے اور اللہ کے عذاب صرف اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کوشش کرے کہ کسی ذی محرم کو ساتھ لے اور اپنا کام کر کے فوراً اپنے گھر میں تشریف لے۔ باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جو ہے جب نماز کے لیے فرض نماز جو ہے کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں پڑھے، مسجد قریب موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو آپ کو نماز کا حکم گھر میں دیا جا رہا ہے، رخصت دی جا رہی ہے کہ آپ جائیں نماز گھر میں پڑھ لیں۔ تو جب اتنے دین کے اہم معاملے کے اندر آپ کو یہ رخصت دی جا رہی ہے تو عام چیزوں کے لیے آپ کیسے باہر نکل سکتے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ باتیں صرف جو ہے میں نہیں کرنی، آپ لوگوں نے بھی کرنی۔ اپنے معاشرے کو صرف سنوارنے کا ٹھیکہ ایک بندے نے نہیں، ہر نے لیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، سلطان ہے، ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہے، اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو گھر کا بڑا تھا، گھر کا سربراہ تھا، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، تیری بچی گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، بلا مقصد نکلتی تھی، بلا ضرورت نکلتی تھی، تو کہاں گم تھا؟ تو کون سی دنیا کے اندر رہ رہا تھا؟ تجھے اللہ کے قانون کا، وہ اللہ کے قرآن کی آیت کا قانون یاد نہیں تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس عورت نے گھر کے اندر رکھا۔ اس لیے میں کوشش کروں کہ اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے پوری جدوجہد۔ اللہ اکبر۔ اور مومن مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب چلو تو اپنی نظریں جھکا کے چلو۔ پھر مومن عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی جب چلو تو اپنی نظروں کو جھکا کے چلو۔ مرد کی نظر بھی جو ہے وہ بھی جھکی ہوئی نہیں چاہیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، یہ دونوں آیتیں 30 نمبر اور 31 نمبر آیت، اللہ نے ان دونوں آیتوں کے اندر اوپر نیچے یہ آیتیں ہیں، پہلے مومنوں کو حکم دیا، پھر مومن عورتوں کو حکم دیا۔ پہلے اللہ نے مومن مردوں کو کہا کہ تم اپنی نظریں جھکا کے چلو، پھر مومن عورتوں کو کہا کہ تم اپنی نظریں جھکا کے چلو۔ میں معاشرے کے اندر نکلوں، چلوں پھروں تو میری نظریں جو ہے ان کی ایک طے ہونی چاہیے، ان کی ایک حد ہونی چاہیے۔ میں اپنے وجود کو، اپنی نظروں کو، اپنے حصے کے عمل کو ایک لمٹ کے اندر رکھوں۔ یہ نہ سمجھو کہ جس روڈ پہ کھڑا ہوں یہ روڈ بھی میرا اپنا ہے، یہ سارے لوگ جو ہے میں جہاں تک مرضی جیسے مرضی دیکھتا ہوں۔ اپنی نگاہوں کو بھی میں سنبھال کے رکھوں۔ یہ نگاہیں اگر میری ان کو میں کنٹرول میں رکھ لوں گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے سے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے بچا لے، بڑی بڑی آفتوں سے بچنا۔ اگر ان نگاہوں کو میں کنٹرول میں کر لوں گا تو اللہ جو ہے ان نگاہوں کو سنبھالنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہو سکتا ہے میرے لیے جنتوں کا اعلان کیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ اکبر، نظروں کو جھکا کے چلنے کا حکم۔ اور اسی طرح خواتین کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نماز پڑھنے آتی تھی نا پیچھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کے لیے عورتوں کے لیے حکم آ گیا کہ تم گھروں میں رہو اور پردہ کیا کرو، تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعلان کیا کہ تم جب مسجد سے اپنے گھروں کے لیے نکلو تو راستے کے کنارے پر چلو، راستے کے بالکل کنارے پر چلتی ہوئی جاؤ، کسی مرد کی نگاہ تم پر نہیں پڑنی چاہیے، تم چلو تو راستوں کے کناروں پر چلو۔ اور صحابیات خود بیان کرتی ہے، یہ صحابی رسول جو حدیث لائے ہیں کہتے ہیں کہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عورتیں کناروں پر چلے تو عورتیں اس طرح وہ کناروں کی دیواروں کے ساتھ لپٹی ہوتی تھی کہ ان کی چادریں جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹکی جا رہی تھی۔ اپنے آپ کو چھپا کے چلو، نظریں جھکا کے چلو، اسلام کی آبیاری کرو۔ اسلام جو ہے وہ تمہیں تحفظ دے رہا ہے، وہ تمہیں جو ہے زندگی گزارنے کے بہترین انمول طریقے بتا رہا ہے۔ اگر اسلام کے خلاف چلو گی، اگر تم چاہتی ہو وہی مغربی کلچر ہو، وہی مغربی تہذیب ہو، وہ جو پاک و ہند سے پہلے جو انگریزوں کا دورہ تھا، اس وقت جو صورتحال تھی، روشن خیالی کی باتیں کرنے والی ہو، اگر تم وہی تہذیب اور کلچر چاہتی ہو تو یاد رکھ لو ادھر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی نہیں آئے گی، پھر جو ہے روشن خیالی پر باتیں ہوگی، پھر یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک جو ہے اس کے اوپر داغ لگ جائے گا، دبے لگ جائے گے، یہ اسلام کی تہذیب مٹ جائے گی، اسلام کی رونقیں ان نوجوانوں سے ختم ہو جائے گی، جہاد ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام ختم ہو جائے گا، کلمے کی آبیاری ختم ہو جائے گی۔ ان عورتوں کی وجہ سے اسلام اس پاکستان سے نکل گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جہاں تک میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، بیٹیوں کو سمجھا سکتا ہوں سمجھاؤں، میری یہ ذمہ داری ہے۔ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں۔ انشاءاللہ العزیز آخری چیز رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کی جائے گی، بے پردگی کے خطرات اور پردہ کرنا فرض۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں اگلے جمعے کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔